بالکل تو جی ہاں، تو آگے میں جلدی جلدی اپنے مسلمان بھائیوں کو لے لیتا ہوں. سب سے پہلے غالباً یہ کیا نام ہے، فقیر احمد. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی بھائی، جی مفتی صاحب چھوٹا سا سوال ہے. آپ فاخر ہیں کیا فقیر ہیں؟ ایکچوئل میں فقر تھا وہ بائی مسٹیک فقیر پڑ گیا سرٹیفکیٹ میں، اس لیے فقیر ہو گیا. اچھا نام کا جو اثر ہے نا، سوری دیکھیں ایک بھائی. کمنٹ آیا تو وہ جی کمنٹ حضرت اچھا تھا تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں وہ زیادہ بہتر گیا. جتنے لوگ ہمارے سن رہے ہیں تو یہ جو آئی ڈی آئی تھی اس آئی ڈی کو بھائی نے کہا ریویل کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتا ہو. جی تو افق اشتیاق کی آئی ڈی تھی. افق مسلمان کی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے UFAQ اور اشتیاق ISHTIAQ. تو یہ آئی ڈی کسی کو بھی بیک سٹیج میں نظر آئے تو اس کو بین کر دے فوراً، ٹھیک ہے؟ اور جتنی پھر یہ آئی ڈی بناتے ہیں ان کو ہم بین کرتے رہتے ہیں. جی جی ہاں. تو میرے بھائی نام جو ہے نا وہ اس کا اثر بہت زیادہ شخصیت کے اوپر پڑتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا کوئی نام دیکھتے تھے تو اس کو بدلنے کا مشورہ دیتے تھے. تو ڈاکیومنٹس کے اندر تبدیل ہو رہا ہے، لیکن کم سے کم یہ کہ روزمرہ کی بول چال میں آپ کو اپنا نام جو ہے چاہیے. خیر جی جی مفتی صاحب، وہ خلافت کے بارے میں تھا مفتی صاحب. فرمائیے. جی ہمارے سسٹم میں جو ڈیموکریسی ہے نا، اس میں تو اپوزیشن بھی ہوتی ہے، ادھر رولنگ پارٹی بھی ہوتی ہے. اگر رولنگ پارٹی نے جو مس یوز کیا تو گورننس میں مس یوز کیا تو اپوزیشن پارٹی ہائی لائٹ کرتی ہے. لیکن اسلام عامر بھائی بھی بولے تھے کہ اسلام میں اپوزیشن پارٹی نہیں، ریائی پورا ریائی ہی اپوزیشن ہے. تو اس میں رائے کو تو چونا لگا سکتے ہیں، یعنی ان کا یعنی گورنمنٹ اس کو مس یوز کر سکتی ہے نا. جیسے اب رشیا ہے، چائنا ہے، وہ تو سنگل پارٹی ڈیموکریسی ہوگی نا. تو اسے مکمل طور پر پولیٹیکل سسٹم یہ ہے بول کے اعتراض آتے ہیں میرے فرینڈس کی طرف سے، وہ ایسا بول کے، اس لیے اس پر دیکھیں، اسلام میں خلافت کے ساتھ ساتھ ارباب حل و عقد کا بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اور ارباب حل و عقد کو انگریزی میں جو لوز ٹرانسلیشن ہے وہ اس کو آپ کہہ لیں موورز اینڈ شیکرز، یعنی جو کہہ لیں کہ جو خلیفہ منتخب کرتے ہیں، جو شورا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی شورا نہیں ہوتی بلکہ بہت پاورفل ہوتی ہے. اور اس کے اندر افراد کی کوئی یہ نہیں ہوتی کہ بھئی 4 افراد ہوں گے، 10 افراد ہوں گے، 6 ہوں گے. وہ ڈیپینڈنگ آن دا پاپولیشن وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تعداد بھی اس میں ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ارباب حل و عقد ہیں کہ جن کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ وقت کو نصیحت کریں. دیکھیں ہمارے یہاں ایک بڑی بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے وہ عام مسلمانوں میں بھی جانے انجانے میں آ جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھی گورنمنٹ وہ ہے کہ جہاں پر اپوزیشن ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کسی بھی سسٹم کے گورننس کا یا اس کے ہیلتھی ہونے کا. مثلا آپ ایک کمپنی چلا رہے ہیں، وہ کمپنی کے جس میں اپوزیشن ہو کبھی بھی کامیاب کمپنی نہیں ہو سکتی. وہ خاندان کے جس میں اپوزیشن ہو کبھی بھی کامیاب خاندان نہیں ہو سکتا. وہ سوسائٹی، وہ تہذیب کے جس میں اپوزیشن ہو کبھی بھی کامیاب تہذیب اور سوسائٹی نہیں ہو سکتی. تو یہ پیمانہ آپ صرف گورننس کے اوپر یا سیاست میں کیوں لاگو کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انگریز نے جو ایک نظام دے دیا ڈیموکریسی کا وہی بالکل صحیح نظام ہے. نہیں، اگر ایک حاکم، اگر ایک خلیفہ خدا اور رسول کی سنت کے مطابق اور خدا کے حکم کے مطابق حکومت کر رہا ہے تو اپوزیشن کا مطلب کیا ہے؟ اب سوال کیا ہے کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے. ہاں، اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق حکومت کر رہا ہے تو پھر تنقید کرنے والے موجود ہیں جن کو ارباب حل و عقد کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی خلیفہ مثلا کرپشن کرنے لگے یا یہ ہونے لگے کہ کرپشن کی پاسبلٹی ہے، تو یقیناً عوام میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کر اس کرپشن کے اوپر سوال کر سکتا ہے. مثلا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے تھے اور ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو گزشتہ مرتبہ جب تقریر کی تھی اس سے مختلف تھی. تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی کہ یہ چادر عمر بتاؤ کہاں سے آئی ہے. تو یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہنا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی. اگر اکاؤنٹیبلٹی خلیفہ کی ہے اور امیر المؤمنین کی اکاؤنٹیبلٹی سیٹ ہے تو اب اپوزیشن کا کوئی مطلب نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کر دی، بات ختم ہو گئی. لیکن ڈیموکریسی کے اندر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اگر رائٹ کہیں گے تو بھی رانگ ہے اور رانگ تو رانگ ہے ہی. اپوزیشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. اپوزیشن کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں آتی، کبھی بھی حکومت کے ساتھ نہیں آتی، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والی پارٹی کو حکومت سے آؤٹ کر کے خود حکومت بنا لینا. تو اس طرح کا کوئی بھی کانسیپٹ اسلام میں یا خلافت میں، امارت میں نہیں ہے. اس میں مفتی صاحب ایک اور چیز ہے جو ہنسنے والی ہے.
जब कोई मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई गवर्नमेंट आती है, कोई पीएम बनता है मिसाल के तौर पे या प्रेसिडेंट, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ इस अपोजिशन की वजह से बजाय इसके वो ये सोचने की मैं 5 साल में क्या करूंगा, वो ये सोचने बैठ जाता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अगले साल जो है वो इलेक्ट वापस हो जाऊं। ये नहीं सोचता कि डेवलपमेंट करूं, ऐसे करूं, नहीं, वो उल्टा सोच रहा होता है। तो इसके ये भी नुकसान हैं। बिल्कुल ठीक है भाई जी मुफ्ती साहब चेक एंड बैलेंस भी एक सवाल हो गया है। जी मुफ्ती।